تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اللہ نے سوال کیوں کروایا؟ اللہ نے سوال کیوں کرایا؟ ڈائریکٹ کیوں نہیں کہا؟ بھائی نماز کی باری آئی تو کہا کہ محبوب ان سے سوال کیجئے کہ یہ نماز پڑھے، پلیز آسک them to perform صلاح. بولو اللہ نے ایسے نہیں کہا اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، حکم ہے تو حکم ہے، آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو، حج کرو، جاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جد و جہد کرو. یہ سارے سیدھے احکام اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے نازل کیے. اب جب اہل بیت اطہار کی محبت کی بات آئی تو کیا کروایا؟ سوال. اسے پکڑ کر رکھیں، یہ سوال آپ کے بہت کام آنے والا ہے آگے انشاءاللہ. اب یہاں پر صحابہ کہہ رہے ہیں باہر، حضور کو جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ نے کہا کہ ان کے بدلے یہ کچھ نہ لیں، کیا لوں؟ میں امت سے کیا لوں اور امت مجھ کو کیا دے؟ توجہ ہے آپ کی، امت مجھ کو کیا دے؟ اللہ نے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اے محبوب، آپ نے جو ان کو اسلام پہنچایا ہے اس کی اجرت یہی ہوگی کہ وہ آپ کی اہل بیت سے آپ کی امت محبت اور مودت کرے. کیا کرے؟ مودت یا محبت بھی عربی کا لفظ ہے لیکن وہ استعمال نہیں ہوا ہے، مودت. اب مودت پہ توجہ رکھیں، مودت کہتے ہیں محبت کے اعلیٰ درجے. اہل بیت کے معاملے میں کوئی گھٹیا لفظ کا استعمال بھی اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے نہیں فرمایا، جیسے منافقین کے بارے میں قرآن میں جا بجا فرمایا ہے، اعلیٰ لفظ کا استعمال کیا کیونکہ بات علی کی ہو رہی ہے، بات فاطمہ کی ہو رہی ہے، بات حسن کی ہو رہی ہے، بات حسین شہید کربلا کی ہو رہی ہے. محبت سے کام نہیں چلے گا، یہاں مودت چاہیے. محبت کب ہوتی ہے پتہ ہے؟ حسن ہے تو محبت ہے، حسن ڈل گیا محبت چلی گئی. کوئی حسین و جمیل نظر آ گیا محبت ہو گئی، حسن ڈل گیا محبت چلی گئی. دولت ہے تو محبت ہے، دولت چلی گئی محبت. بولو اقتدار ہے تو محبت ہے، اقتدار چلا گیا محبت چلی گئی. منصب ہے تو محبت ہے، منصب چلا گیا. اتنے بڑے بڑے مفتیاں ہیں، مولویاں، منصب سے اتر گئے تو پہچانتے نہیں. جب تک منصب پہ تیرا وہ بھگت ہو رہی تو پتہ کیا چلا؟ حسن ہے تو محبت ہے، حسن گیا تو محبت گئی. اقتدار ہے تو محبت، اقتدار گیا تو محبت گئی. تو اللہ نے یہ لفظ اپنے نبی کی آل کے لیے استعمال نہیں کیا بلکہ فرمایا مودت. اس کا معنی اور مطلب یہ ہوتا ہے اگر حسن ہے تب بھی محبت، حسن نہیں ہے تب بھی محبت. اقتدار کل کربلا میں حسین کے ہاتھ میں ہو تب بھی محبت، اگر حسین کے ہاتھ میں اقتدار نہ ہو تب بھی محبت. اسے مودت کہتے ہیں. دوستو اس پر ہم قائم ہیں، اس پر ہم دائم ہیں. اور یہاں پہ بڑا انٹرسٹنگ مسئلہ ہے، دیکھیں سوال کروایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ، کیا کہا؟ ہم سوال کیجیے. سوال کا ہے کہ نہیں، ہم تو ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ پل صراط پر جب قدم ڈگمگا جائیں گے تو حسین کے نانا کو صدا لگائیں کہ نہیں؟ حوض کوثر پر پیاس کی شدت تڑپائے گی، پریشان کرے گی، حسین کے نانا کو صدا لگائیں گے؟ بولو لگائیں گے. جب جب مصیبتیں آئیں گی حسین کے نانا کو لگائیں گے صدا. اور جب شفاعت کا معاملہ ہوگا، جب تمام انبیاء نفسی 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 پکاریں گے، ایسے میں آپ اہل سنت ہیں، بولے نبی کے در پہ جائیں گے کہ نہیں؟ شفاعتی لی اہل الکبائر کہنے والے آقا، یہ بڑے گناہگاروں گھبراؤ مت، میرے پاس آ جاؤ، میرے پاس آ جاؤ، میرے پاس آ جاؤ، میری شفاعت تمہیں ڈھونڈتی رہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ حشر میں جب پریشان ہو جائیں تو آپ کو کہاں ڈھونڈیں؟ کتنا معصوم سوال کیا. قربان جائیں صحابہ پر ہمارے لیے. حضور نے کہا گھبراؤ مت، پل صراط پر آ جاؤ. یا رسول اللہ پل صراط پر کیا کر رہے ہوں گے؟ آپ کا مقام تو مقام محمود ہے نا، آپ تو مقام محمود پہ جلوگر ہونے والے ہیں نا، ہم دعا کرتے ہیں آپ کے لیے. آپ تو مقام محمود پر. حضور نے فرمایا میرا امتی پریشان ہوگا، قربان جائیں تو میں مقام محمود پر تھوڑی رہوں گا، میں تو پل صراط پر ٹھہرا رہوں گا. اگر میرے کسی گناہگار امتی کے قدم ڈگمگا رہے ہوں گے تو میں ان کو سہارا دیتا ہوا پل صراط پر رہوں گا. میزان پر اگر کہا، کسی نے پوچھا یا رسول اللہ وہاں نہ ملے تو کہا میزان پہ ترازو پہ آ جاؤ. یا رسول اللہ وہاں آپ کیا کر رہے ہوں گے؟ تو فرمایا کسی امتی کے گناہگار کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا پلڑا ہلکا اور گناہوں کا پلڑا بھاری پڑ رہا ہو تو وہاں آ کر میں اس نے جو مجھ پر درود پڑھے اس کی پرچی اس کے بیلنس میں اس پڑھنے میں ڈالتا. تو کہا یا رسول اللہ ٹھیک ہے، اگر یا رسول اللہ وہاں نہ ملے تو
فرمایا حوض کوثر پہ آ جائے، اپنے ہاتھوں سے جامے کوثر تم کو پلاتا رہوں گا، اور شفاعت کے لیے مجھے صدا لگاؤ، میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک اللہ میری تمام امت کی مغفرت نہیں فرما دیتا۔ اب جا کر سوال کرنا پڑے گا کہ نہیں؟ دیکھیں حدیث صحیحہ سے ہے، حشر کا میدان برپا ہوگا تو آدم کے پاس جائیں گے، سب سے پہلے حدیث ہے کہ نہیں؟ آدم کہیں گے نفسی نفسی، اللہ جلالہ میں I cannot help you, please go somewhere else۔ نوح کے پاس جاؤ، وہ رجی اللہ، نوح کے پاس آئیں گے، نوح کہیں گے I'm also very frightened and very scared, I cannot help you, go to someone else, go to موسیٰ۔ کہیں گے موسیٰ کے پاس جاؤ، وہ کلیم اللہ ہیں، اللہ نے ان سے کلام کیا ہے۔ موسیٰ کے پاس آئیں گے تو موسیٰ بھی پریشان ہوں گے، اللہ کو میں نے اتنے جلال میں بولو کبھی نہیں دیکھا، آج بہت جلال میں ہے میرا پروردگار۔ عیسیٰ کے پاس جاؤ، وہ روح اللہ ہیں، کیا کہیں گے؟ وہ کلمت اللہ ہیں، ان کے پاس جاؤ، عیسیٰ بھی تھر تھرا کر کانپ رہے ہوں گے اور کہیں گے کہ میں بھی تمہاری ہیلپ اور مدد نہیں کر سکتا، آج سے پہلے میں نے اللہ کو اتنے جلال میں نہیں دیکھے آئے۔ تو سب مل کر کہیں گے کہ محمد عربی کے پاس جاؤ، حضور یہ نہیں کہیں گے کہ مجھ سے واپس جاؤ، حضور کہیں گے اے امتیوں میرے پاس آؤ، میری شفاعت تمہیں ڈھونڈ رہی ہے یا رسول اللہ۔ اب حسین پاک کا، مولا حسین کا ذکر کرنے والے اور ان سے محبت اور مودت رکھنے والے آپ ہیں کہ نہیں؟ ہاتھ اٹھا کر ہیں، ہم سب کے سب ہیں، اور اسی مودت کا صلہ ہم حضور کی بارگاہ میں مانگیں گے اور کہیں گے کہ یا رسول اللہ نام اعمال میں تو کچھ نہیں، سرکار بڑے پریشان ہو کر آئے ہیں، ایک رات آپ کے نواسے کی محبت میں گزار دی تھی اور وہ ساری رات ان سے مودت کی تھی، محبت نہیں کی تھی۔ اے اللہ کے رسول، ہم آپ سے سوال کرتے ہیں، کیا کہیں گے؟ ہم آپ سے سوال کرتے ہیں، ہم آپ کے سائل ہیں کہ آپ ہماری شفاعت فرمائیں، حضور آپ کی شفاعت کریں گے۔ اب جو رانگ نمبر ہیں خارجی اور ناصبی، یہ جب دیکھیں گے کہ بھئی ہمارے بھائیاں تو نکل گئے اور بڑی آسانی سے شارٹ کٹ سے حضور کا دامن پکڑ، یہ بھی پیچھے پیچھے آ جائیں گے، یہ بھی پیچھے پیچھے آئیں گے اور کہیں گے یا رسول اللہ پلیز ہمارے کو بھی لے لیجئے، یا رسول اللہ ہم بھی آپ سے سوال کرتے ہیں۔ تو اب جب یہ سوال کریں گے، امام حسین کے دشمن خارجی اور ناصبی سیدوں سے گستاخی کرنے والے جب یہ رسول اللہ سے روز محشر سوال کریں گے کہ یا رسول اللہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے بھی شفاعت کا سوال کرے، تو اللہ فرمائے گا، مفسرین و شارحین فرماتے ہیں اللہ یہ ارشاد فرمائے گا کہ مصطفیٰ آج ان کا سوال قبول نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ کل دنیا میں تم نے ان سے سوال کیا تھا کہ علی، فاطمہ، حسن و حسین سے محبت کرو، مصطفیٰ انہوں نے تمہارے سوال کی لاج نہیں رکھی، آج حشر میں خدا ان کے سوال کی لاج نہیں رکھے گا۔ یہ دھتکار دیے جائیں گے، یہ دھتکار دیے جائیں گے، یہ نکال دیے جائیں گے۔ تو دوستو یہ ہے اہل بیت اطہار کی محبت، جس کو مضبوطی سے اگر تم تھامے رہو تو دنیا میں بھی کامیاب رہو گے، آخرت میں بھی کامیاب رہو گے۔ اور یاد رکھو اسلام دو حصوں میں ضرور بٹا ہے، ایک حصہ وہ جو حسینی ہے اور ایک حصہ وہ جو یزیدی ہے۔ اور یاد رکھنا حیدر کرار مولا علی مشکل کشا کے بیٹے تمہیں جنت میں لے جانے والے ہیں، ان کی محبت تمہیں جنت کی ضمانت دینے والی ہے کہ نہیں؟ بتاؤ بھائی کسی اور صحابی کا بیٹا جنت کا سردار ہے؟ بولو نہیں ہے؟ نہیں ہے نا؟ کس کا بیٹا ہے جنت کا سردار؟ مولا علی کا بیٹا، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ میرے نبی نے کیا ارشاد فرمایا؟ یہ حسن ہے یہ حسین ہے، فرمایا یہ دونوں نوجوانان جنت کے سردار ہیں، دونوں کیا ہیں؟ سردار ہیں۔ یہاں پر ایک مغالطہ ہو جاتا ہے، اکثر لوگوں کو پتہ نہیں اہل بیت سے اتنی نفرت اور قد کیوں ہے۔ یہاں کہتے ہیں کہ نہیں وہ نوجوانوں کے ہیں، بوڑھوں کے کوئی اور ہیں۔ ٹیکنیکل حیدرآباد میں بہت ہے ٹیکنیکل، اور پیلے ادھر عجیب نکل کر آتے ہیں اور ٹیکنیکل سوال کرتے ہیں اور وہاں پر ٹیکنیکلٹی میں آپ کو پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھنسنے کی ضرورت نہیں، جیسے کنڈی ہے، اگر علی دروازہ ہے تو کنڈی کوئی اور ہے۔ میں نے کہا حیدرآباد میں کنڈی کسی اور چیز کو کہتے ہیں پیارے، اب زبان مت کھلاؤ، شمال میں اس کی اصطلاح الگ ہے، حیدرآباد میں
अलग है, हम उधर नहीं जाते। अब सुनो तवज्जो से कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हदीस तिरमिज़ी की है कि नहीं सियासता में, अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहल जन्नह, ये दोनों मेरे बेटे, हालांकि हैं दोनों बेटी के बेटे, लेकिन नबी ने कहा ये दोनों मेरे बेटे, कि मेरा नस्ल इन दोनों से चलने वाला है। हसन को सब्ज तो रंगत मिली, हुसैन को सुर्ख बटी नवासों में कैसी हिना मदीने। हिना जो होती है ना हरी होती है, जब हाथों पर चढ़ जाए तो लाल हो जाए। हसनियों का रंग हरा है, हुसैनियों का रंग लाल है। यहीं से आपको बात समझ में आ गई। अगर कोई लाल परचम लेके निकले तो अहले तशरीह की इत्तिबा नहीं होती है, शहादत का रंग है, सुरखरुई और कामयाबी की अलामत और जमानत है। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ये दोनों बेटे मेरी बेटी के बेटे, ये हदीस मुतवातिरा में आया है, दोनों मेरे बेटे, दोनों मेरी बेटी के बेटे, ये नौजवाना ने जन्नत के सरदार है। अब हसन पाक अलैहिस्सलाम और मौला हुसैन की उम्र कितनी रही? ये जो सैयदों की अजमत है, इसे समझो, इसका समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कहाँ का सर्टिफिकेट है, कहाँ से पढ़ के आए, किधर के सैयद है, इस किस्म के सवाल करके कौम को गुमराह करने की कोशिश की जाती है। हुजूर ने जब विसाल फरमाया, इमाम हसन की उम्र 8 साल, इमाम हुसैन की उम्र 7 साल, तो जिब्राइल जब आए पैगाम लेकर, ये दोनों को अल्लाह ने नौजवाना ने जन्नत का सरदार बनाया है, तो अभी तो हज भी नहीं किया था, नमाज भी फर्ज नहीं हुई थी, रोजा भी फर्ज नहीं हुआ था, अभी मौलाए कायनात शेर खुदा से इक्तिसाब इल्म भी नहीं किया था, बाबुल इल्म की यूनिवर्सिटी में पढ़कर अभी आलिम भी बज़ाहिर तौर पर नहीं बने थे। अल्लाह ने फरमाया कि ए नबी छोटे हैं तो क्या हुआ, मुस्तफा ये तेरा खून है, इनको तुझसे निस्बत है, 7 साल की उम्र में इन्हें नौजवाना ने जन्नत का सरदार बनाया जाता। हुजूर की बारगाह में मुग़ालता देने की, आपको धोखा देने की कोशिश की जाती है कि जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं, बूढ़ों के कोई और हैं। एक मरतबा हदीस शरीफ में एक बूढ़िया हुजूर की बारगाह में आई, रोती हुई, सहाबिया थी, एराबी, कहने लगी या रसूलल्लाह अभी मैंने हदीस सुनी। कहा क्या सुनी? तो कहने लगी या रसूलल्लाह आपने फरमाया कि जन्नत में बूढ़े नहीं जाएंगे। तो हल्का हल्का मिजाह कभी कभी मेरे हुजूर कर लिया करते हैं, यानी लाइट सेंस ऑफ ह्यूमर जिसे कहते हैं। हुजूर मुस्कुराए और मुस्कुरा कर कहा हाँ हमारी तूने सही सुना, जन्नत में बूढ़े नहीं जाएंगे। और परेशानी हुई, और क्या करूँ? कहा या रसूलल्लाह मैं तो बूढ़िया हूँ, फिर मेरा क्या बनेगा, मेरा क्या होगा अल्लाह के रसूल? तो हुजूर ने जब उसकी घबराहट देखी और बहुत परेशान हो रही, तो हुजूर ज़्यादा परेशान किसी को नहीं फरमाते, मुस्कुरा कर कहा ए माई तूने सच सुना है, जन्नत में बूढ़े नहीं जाएंगे, इसलिए कि जो जाएंगे वो जवान बनकर। अब आपकी तवज्जो है इस पर, यानी ये बुढ़ापा ये ज़ौफ़ की अलामत है, ये सफ़ेद बाल होना ये कमजोरी की अलामत है, और अल्लाह ये नहीं चाहता कि जन्नत में कोई बूढ़ा होकर जाए। अब जन्नत में जितने जाएंगे नबी के अलावा उन सब के सरदार अली के दोनों बेटे हसन और हुसैन रहेंगे। इनसे मोहब्बत करो, ये मोहब्बत काम आने वाली है। किसी मौलवी की मोहब्बत, देखो हम मौलवी कहते तो बाज़ लोगों को तकलीफ हो जाए। मौलवी से मुराद उलमाए रब्बानी नहीं होते, खारिजी और नासिबी जहन के जो लोग हैं उसे मौलवी कहते हैं। आपको बात समझ में आ रही है? मौलवी हम उसे कहते हैं जो खारिजी और नासिबी उस जहन हो, उलमाए रब्बानी को हम नहीं कहते। उलमाए रब्बानी का हम एहतराम करते हैं, उनका अदब कहते हैं। इमाम आली मकाम सैयदना इमाम हसन और इमाम हुसैन, ये दोनों किसके बेटे हैं? देखो कभी नारे हैदरी पर हैदराबाद में गुफ्तगू होती है, कभी मौला की अफजलियत पर सवाल लगाया जाता है कि नहीं? नए नए बहानों से, नए नए हीलों से हैदर कर्रार की तलखीस और तौहीन की जुर्रतें की जाती हैं, और जब हम निकल कर मिंबरों में रात पर आते हैं कहते हैं ये तो रावजी हो गए, ये तो रावजियत की बात करते हैं। हमने कहा बेटा हम गौसे आजम के गुलाम हैं, हम उनके गुलाम हैं। कादरी है कि नहीं? यारवी करने वाले हैं कि नहीं? गौसे आजम का नारा लगाने वाले हो के नहीं? गौसे आजम का झंडा चढ़ाने वाले हो के नहीं? याद रखो हम गौसे आजम के गुलाम
ہے اور غوث اعظم کے غلام ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے، علامت ہے کہ ہم رافضیت کے مخالف ہیں۔ غوث اعظم کا غلام کبھی رافضی نہیں ہو سکتا اور حیدر کرار کا غلام کبھی خارجی نہیں ہو سکتا۔ یہ دونوں کے متوازن بیچ کا جو راستہ ہے وہ اہل سنت و جماعت کا راستہ ہے۔ اسی پر آپ کو، اسی پر ہم کو صبح قیامت تک دائم و قائم رہنا ہے۔ دیکھو جب مولا علی کی بات چلے گی ہم میدان میں نکل کر آئیں گے، ہم میدان میں نکل کر آئیں گے، اسی لیے کہ یہ وہ نعرہ ہے جو حسنین کریمین کا حوصلہ بڑھاتا تھا۔ ارے نوجوانوں نے جنت کے سردار جو نعرے کو لگاتے، وہ نعرے پر اعتراض، کبھی ولایت علی پر سوال، کبھی افضلیت مولا کائنات شیر خدا پر استفہامیہ نشان لگائے جاتے ہیں۔ ہم نے کہا کہ بھئی تم کو اتنی تکلیف کیوں ہے؟ مولا علی مشکل کشا سے اتنی تکلیف نہیں ہے، بس ہے تو ہے، وجہ نہیں بتاتے۔ مجھے ایک بات بتائیں، اگر کسی نے آپ کے باپ کو گالی دی، بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ اسمارٹ مین شیخ عرفان بھائی، مجھے ایک بات بتائیے کہ اگر کوئی آپ کے والد کی توہین کرے یا بے وجہ تو نہیں، حالانکہ آپ کے والد نیک ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، نمازی ہیں، پاک وقت کی نماز پڑھتے ہیں، حلال کھاتے ہیں، حلال کھلاتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، یہ ساری خوبیاں ان میں ہیں، اس کے باوجود کوئی دیوانہ آ کر اگر ان کی توہین کرے، آپ اس کو بلا کے بولتے پلیز کم ان سائڈ ہیو اے کپ آف ٹی، بولیں گے آپ ایسا؟ اگر بولیں گے اور اگر آپ ایسے بولیں گے تو وہ کیا کہیں گے دنیا والے کہ کیسا غدار بیٹا ہے؟ بولو کیسا غدار بیٹا ہے کہ باپ کے دشمن کو پٹا کر، باپ کو گالی دینے والے کو پٹا کر اس کی ضیافت کرتا ہے۔ تم کتنے، تمہاری ضیافت، تمہاری مہمان نوازی کتنی، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے، اس کے بعد کوئی بھی مہمان ہو پلیز گو آؤٹ اور بھی مجھے کچھ کام کرنے، اور جنت میں جو ضیافت ہونے والی ہے اس کے لیے کوئی ٹائم فریم نہیں ہے، اس کے لیے کوئی ٹائم فریم ہے نہیں ہے، کوئی مدت ہے کہ 1 دن کے لیے جنت میں آؤ، دوسرے دن آؤ، دوسرے دن چیک آؤٹ کرنا ہے، تیسرے دن چیک آؤٹ کرنا ہے، 5 دن 10 دن کے بعد آباد الآباد تک، اللہ ہی جانے کب تک رہنا ہے۔ اس جنت کی ضیافت کرنے والوں کو حسن و حسین کہتے ہیں، اور یاد رکھو مولا علی مشکل کشا حسنین کریمین کے بابا کی توہین کر کر تم جنت میں نہیں جا سکتے، اسی لیے کہ کسی اور صحابی کا بیٹا جنت کا سردار نہیں ہے، علی حیدر کرار کے دونوں بیٹے جنتوں کے سردار ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ حسنین کریمین سے بولو محبت کرو، مودت کرو، اور دنیا کا اصول ہے کہ دوست کا دوست تمہارا دوست اور دوست کا دشمن تمہارا دشمن۔ یہ بہت بڑا چیپٹر ہے وسیع، ابھی اگر اسے کھولوں گا تو بہت افواق کھل جائیں گے، بہت چیپٹرز کھل جائیں گے۔ یار سلامت صحبت باقی انشاءاللہ ان امور پر بھی بعد میں گفتگو ہوگی، لیکن میں آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں آج شہید اعظم کانفرنس کے ذریعے۔ وہ پیغام یہ دوستو کہ ہر دور میں نت نئے فتنوں نے جنم لیا ہے اور ہماری نگاہیں ہمیشہ کربلا والوں کے راستے پر رہی ہیں۔ NPR، NRC، CAA، ان جیسے چیزوں سے ہم کو ڈرایا دھمکایا گیا ہے، لیکن یاد رکھو جو حسین شہید کربلا کا غلام ہے وہ کبھی نہیں ڈرتا، وہ کبھی گھبراتا نہیں ہے، وہ ہمت اور استقامت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اور ساتھ ہی میں یاد رکھنا یہ جو عاشورے کے چند دن ہیں جن میں کثرت سے امام عالی مقام سید الشہداء سیدنا امام حسین علیہ السلام کا ذکر مبارک کیا جاتا ہے، اور بعض ایسے چاہنے والے دیوانے اور متوالے ہوتے ہیں جو بے ساختہ روتے ہیں۔ میں دوسرے فرقوں کی بات نہیں کرتا، اہل سنت کی، کیونکہ محرم آتا ہے تو کربلا کا وہ خونی منظر نگاہوں کے سامنے گھوم جاتا ہے کہ نہیں؟ وہ 3 دن کی پیاس، وہ 3 دن کی بھوک، وہ کربلا کا ریگزار، وہ تپتا ہوا صحرا، وہ بیویوں کی آوازیں، وہ سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا کے تڑپ، وہ حضرت علی اصغر کے لیے بی بی سکینہ بنت امام حسین کا تڑپ جانا، بلک جانا کہ بابا
مجھے پانی ملے نہ ملے، علی اصغر کے لیے ایک بوند پانی کا انتظام۔ وہ حضرت عباس ابن علی کا تڑپ کر بلک کر اپنے بھتیجیوں اور بھتیجیوں کی پیاس کو دیکھ کر بلک اور تڑپ کر فرات کی طرف دوڑ جانا، وہ بھی یاد آتا ہے کہ نہیں؟ آپ نے سنے ہیں سب واقعات۔ اس کے بعد یزیدیوں کی طرف سے پے در پہ حضرت عباس کے شانوں کا کاٹا جانا، مشکیزے کو منہ میں پکڑ لینا، دانتوں سے جکڑ لینا، اس کے بعد بڑی ہی ظلم اور بربریت کے ساتھ ان کے جسم کے پرخچوں کا اڑا جانا یاد آتا ہے کہ نہیں؟ امام حسن علیہ السلام کے شہزادے حضرت قاسم کی لٹتی ہوئی جوانی آج کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ شبیہ پیمبر کہہ رہا ہوں، شبیہ پیمبر امام حسین کے شہزادے حضرت سیدنا علی اکبر کا ٹکڑے ٹکڑوں میں بٹتا ہوا جسم، گھوڑے کی ٹانگوں کے نیچے اس کا دبایا جانا، ہمیں یہ بھی یاد آتا ہے کہ نہیں؟ بولیے۔ وہ شبیہ پیمبر کے امام حسن علیہ السلام کو اللہ نے آقا علیہ السلام کی یعنی ہمارے اور نبی کی کیسی شباہت تھی پتہ ہے؟ مولا علی خود فرماتے کوئی اور راوی نہیں، کیونکہ علی سے زیادہ نبی کا جاننے والا کوئی نہیں ہے۔ یاد رکھیں، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اگر حوالہ چاہیے تو بہت حوالے کروں گا انشاءاللہ۔ علی سے زیادہ کوئی جاننے والا نہیں۔ سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں مولا کائنات کا اس ذات مبارکہ ہے۔ حجر میں ہو کہ سفر میں ہو کہ خلوت میں ہو کہ جلوت میں ہو، در میں ہو کہ گھر میں ہو، علی مصطفیٰ کے ساتھ ہے، مصطفیٰ علی کے ساتھ۔ یہ ایک الگ ٹاپک ہے اس کی۔ تو دوستوں مجھے بتانے دیجئے کہ یہ سارے مسائل اپنی جگہ مسلمہ ہیں، یہ ساری مشکلیں اپنی جگہ مسلمہ ہیں، لیکن کربلا کے تپتے ہوئے ریگستان میں امام حسین علیہ السلام جو استقامت کا، عزم کا، جرأت کا پیکر بن کر ڈٹے رہے، وہ کس کے لیے ڈٹے رہے؟ وہ صرف اس لیے ڈٹے رہے کہ علی اکبر کے جوانی لٹتی ہے تو لٹ جائے، میرے نبی کا دین محفوظ رہ سکے، میرے آقا کے دین کی حفاظت ہو سکے۔ تو دوستو کربلا کی سرزمین آپ کو ہم کو یہ پیغام دیتی ہے، یاد رکھیں، یہ پیغام دیتی ہے کہ حق کے سامنے ہمیشہ آپ کو ڈٹے رہنا ہے۔ ادھر ادھر آپ کو دیکھنے کی قطعی طور پر ضرورت نہیں، بلکہ استقامت اور عزم کا پیکر بن کر آپ کو بدعقیدہ، بد مذہب جماعتوں کا مقابلہ کرنا ہے اور اہل بیت اطہار کی محبت کو اپنے دلوں میں جاگزی کرنا ہے۔ دیکھیں یہ پینڈیمک کے دور نے ہم کو بہت کچھ سکھایا ہے کہ نہیں؟ بہت کچھ سکھایا ہے۔ اچھے خاصے تھے نوجوان، آنن فانن اس دنیا سے گزر گئے، تیاری تھی بہت، بھئی ہمیں کیا ہوگا، امیونٹی ہماری اسٹرانگ ہے، ہم صحت مند ہیں، توانا ہیں، کوئی بیماری نہیں ہے، کرونا ورونا ہمیں کیا چھپائے گا، ہمارے قریب بھی نہیں آ سکے گا۔ لیکن پینڈیمک آیا اور نظریہ انسانیت کا اس نے بدل کر رکھ دیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بلائیں اور وبائیں آسمانی جو آ رہی ہیں یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں۔ بالکل آخری پیغام دے رہا ہوں شہید اعظم کانفرنس کا، آپ کو پیغام کیا لے کر جانا؟ یہ ہم نے آپ کو زحمت دی، رات تمام یہاں پر بٹھایا، وہ کہ پیاسے آپ بیٹھے ہیں، شہدائے کربلا کا ذکر سن رہے ہیں، کیا لے کر جانا؟ کچھ لے کر جانا چاہیے کہ نہیں؟ میں آپ کی دعائیں لے کر جاؤں گا، آپ میرا پیغام لے کر جائیں، کہیں انشاءاللہ۔ یہ قرب قیامت کی نشانیاں جو پروفیسیز آف دا پروفٹ ہیں، جو حضور نے جو پیشن گوئیاں فرمائی ہیں، یہ تقریباً علماء کہتے ہیں، مشائخ کہتے ہیں کہ پوری ہو گئی ہے کہ نہیں؟ آسمان میں روح کب سے اڑ رہا، اریانیت کب سے عام ہو گئی ہے، ایک آپ کا شیطان گھر گھر میں ہو جائے گا، موبائل فون ہر گھر میں آ گیا ہے، پتہ نہیں کہ کیا کیا اس پر دیکھا جا رہا ہے۔ قیامت کی تقریباً نشانیاں پوری ہو گئی ہیں دوستو، اب چند نشانیاں رہ گئی ہیں۔ ایک دابۃ الارض کا نکلنا ہے، ایک یاجوج اور ماجوج کا فساد برپا ہونا ہے، اور ایک سب سے بڑا جو فتنہ ہوگا وہ دجال کا فتنہ ہے کہ نہیں؟ اور دجال کے فتنے سے پہلے حضرت سیدنا امام مہدی علیہ السلام کی آمد ہے۔ اب آپ کی توجہ ہے، امام مہدی کون؟ بولو۔ نبوت میرے مصطفیٰ پر ختم ہوئی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبی۔ اللہ نے فرمایا محمد تمہارے بعد کوئی نبی نہیں۔ نبوت کس پر ختم؟ ہمارے اور آپ کے نبی پر۔ اب ولایت بھی ختم ہونی ہے کہ نہیں؟ اور ولایت کا آغاز امت مصطفی میں مولا کائنات کی ذات سے ہو۔ ولایت کا سر چشمہ
منبع مبدا مرکز مولا علی کی ذات ہے. اب ولایت کو بھی ختم ہو رہا ہے. اس کے بعد کوئی یہ دعویٰ نہ کرے کہ میں اللہ کا دوست ہوں تو خاتم ولایت. یہ نہیں ادھر اس طرف کے برج کے، میں ادھر کی بات نہیں کرتا، ادھر کی بات میں راہ اعتدال اہل سنت کی بات کر رہا. میرا اشارہ سمجھنے والے سمجھ گئے ہیں. ولایت کس پر ختم ہوگی؟ وہ لوگ امام مہدی پر آئیں گے کہ نہیں، ایمان ہے کہ نہیں. حدیث مبارکہ ہے دجال کا خاتمہ ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. کون بھائی عیسیٰ؟ کلمۃ اللہ، روح اللہ، جنہیں اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، جو جھولے میں رہ کر یہ اعلان فرمائے کہ میں نبی ہوں، آتانی الکتاب، مجھے اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے کتاب عطا فرمائی. کون عیسیٰ؟ قرآن کہتا ہے کہ جس نے مردوں کو زندہ کیا، کوڑیوں کو شفا عطا فرمائی، وہ عیسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ نبی ہے کہ نہیں؟ بولو. انجیل عطا فرمائی رب تبارک و تعالیٰ نے، بائبل جسے کہتے ہیں رسول ہے کہ نہیں؟ بولو. وہ اتریں گے دمشق کی جامع مسجد پر، احادیث صحیحہ میں ہے، تو وہاں پر سیڑھی لگائی جائے گی، اتریں گے. قیامت کی نشانیاں بتا رہا ہوں، بالکل آخری دنوں میں کیا ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور کہاں آئیں گے؟ سیریا میں دمشق جامع مسجد کے مینار پر اللہ ان کو نازل فرمائے گا. ایمان ہے کہ نہیں؟ عیسیٰ زندہ ہے نا؟ عیسائیوں کا تو عقیدہ نہیں ہے نا، عیسیٰ زندہ ہے. ادریس کو بھی اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے آسمان میں زندہ اٹھایا. قرآن میں اللہ فرماتا ہے عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے. اتریں گے، سیڑھی لگائی جائے گی، نیچے اتر کر آئیں گے. امام مہدی استعمال کریں. اور امام مہدی کون ہے؟ بولیے. کون سی جامعہ سے آئے؟ جامعۃ الازہر سے آئے. بولیے. کون سی یونیورسٹی کی سرٹیفکیٹ ہوگی؟ سرٹیفکیٹ مصطفیٰ جان رحمت نے 1400 سال پہلے عطا فرمائی ہے کہ میرا نام بھی محمد ہے، میرے اس بیٹے کا بھی نام محمد ہوگا، میں خاتم النبوہ ہوں، یہ خاتم الولایہ ہوں. وہ امام مہدی آئیں گے. اور کہاں سے آئیں گے؟ انہی سیدوں کے گھرانوں سے آئیں گے. اور فرمایا گیا ہے کہ امام حسن علیہ السلام کی ذریت میں سے. قادریوں کا عقیدہ ہے سلطان الاولیاء غوث العظم کی اولاد میں سے شیخ عبد القادر جیلانی کی ذریت میں سے ہوں گے. اب آئیں گے عیسیٰ. دیکھو سیدوں کی کیا عظمت. اس سے قبل آپ نے سادات کرام کے خطابات سماعت فرمائے. حضرت جنید پاشا صاحب اللہ زبرین قلعہ کا خطاب سماعت فرمایا. مولانا سید محمد علی قادری حاکم ممشاد پاشا کا خطاب سماعت فرمایا. یہ سیدوں کی عظمت کو ذرا پہچانو. کہاں سے آئے، کدھر سے آئے، کیوں آئے، بیٹھے، بولے، گئے، یہ سب باتیں چھوڑ دو پیارے. اگر آخرت پر ایمان ہے اور امام مہدی علیہ السلام کی ذات پر یقین ہے تو سنو سیدوں کا کیا مقام ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے کربلا کی سرزمین پر سیدوں کا مقام بتا دیا اور قیامت کے قریب پھر سیدوں کا مقام بتایا جائے گا. عیسیٰ آئیں گے مسجد نبوی میں، دمشق جامع مسجد میں، اور امامت کے لیے حکم ہوگا کہ اے محمد بن محمد، اے محمد بن عبداللہ، اے مہدی آگے بڑھو. عیسیٰ روح اللہ، اللہ کے رسول ہیں، لیکن نبی کی نسل کی یہ عظمت ہے کہ عیسیٰ کی نماز پڑھیں گے تو نبی کے نواسے کی اقتدا ہے. شہزادہ غوث اعظم، شہزادہ غوث اعظم ہے دوستو. سیدوں کا جو کھڑے سید ہیں ان کی عظمتوں کو پہچانو. اور اس کے بعد پھر دجال کا فتنہ ہوگا. دجال کو عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے. اس کے بعد حضور کے پہلو اقدس میں عیسیٰ علیہ السلام وصال پائیں گے اور وہاں پر ان کو دفن کیا جائے گا. کہ چند نشانیاں صبح قیامت کی جو میں نے آپ کی نظروں کے سامنے پیش کی ہیں، یاد رکھیں کہ قیامت کے سے قبل ابھی تو دنیا دو حصوں میں بٹی ہے، ایک طرف حسینی، ایک طرف یزیدی ہے. پھر اس کے بعد حقیقی مہدوی یہ والے نہیں، پل کے ادھر والے نہیں، جو حقیقی مہدی ہوں گے، مہدی علیہ السلام کے متبعین ہوں گے. دنیا پھر دو حصوں میں بٹ جائے گی، ایک ہوں گے دجالی، ایک ہوں گے مہدی کو ماننے والے. اب آپ کو یہ طے کرنا ہے کہ آپ کی نسلیں کس کے ساتھ ہیں. آپ کو یہ طے کرنا ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسلیں امام حسن اور حسین کی اولاد کے ساتھ ہو، امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ ہو، تو آپ کو وہی نعرہ لگانا ہوگا جو نعرہ
مہدی لگاتے آئیں گے. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. امام مہدی جب آئیں گے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت اور ساتھ نعرہ حیدری کی صدا بلند کرتے ہوئے آئیں گے. اس طرف دجال ہوگا، اس طرف نبی کی آل ہوگی. یہ آپ کو طے کرنا ہے کہ کس طرف جانا ہے. یہ بڑی مقدس ترین رات ہے. یقین مانیے آپ نے اپنی محبتوں کا، اپنی غلامی کا بھرپور ثبوت دیا ہے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ مولا حسین آپ کی حاضری کو قبول فرمائے. یہ مقدس ترین رات ہے دوستو. اس رات کے پل پل کو غنیمت جانو. کل کا آنے والا دن بہت اہم ترین دن ہے. یہ وہی دن ہے یوم عاشور، جس دن اللہ نے دنیا بنائی تھی، آدم کو پیدا کیا تھا، آدم کو زمین پر بھیجا تھا، آدم کی توبہ کو قبول فرمایا تھا. اور یہ وہی دن ہے دوستو جس دن طوفان نوح برپا ہوا. یہ وہی دن ہے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی کوئی معمولی بات نہیں، جس میں ساری انسانیت، ساری حیوانیت جس میں موجود تھی، اللہ نے اسے سلامتی سے پار کروایا. وہ جودی پہاڑی کو لگی تو وہ بھی یوم عاشور کا دن تھا. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے لشکر سے نجات دی. فرعون کہتا ہوں، فرعون اس دور میں بھی فرعون ہے. یاد رکھنا اسی دن آپ کو، اسی دن کی برکتوں سے آپ کو ہندوستان کے فرعون سے بھی نجات اللہ عطا فرمائے. وہ دن دور نہیں دوستو. یہ اتنا مقدس ترین دن ہے کہ جس دن میں روزہ اگر کوئی رکھا جائے تو یاد رکھنا کہ یہ روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. حضور کی سنت مبارکہ ہے. میرے نبی نے روزہ رکھا تھا. آپ یہاں سے جائیں گے تو اگر اللہ نے آپ کو صحت و توانائی عطا فرمائی ہے تو آپ ضرور اس نفلی روزے کا اہتمام کریں گے. اس دن کی سنت جو حضور نے ارشاد فرمائی وہ ہے کہ اگر روزہ نہیں رکھ سکتے تو جاؤ کسی بیمار کی تیمارداری کر لو. بیمار کربلا کا تمہیں واسطہ ہے، اللہ رب تبارک و تعالیٰ تمہاری مصیبتوں کو دور فرما دے گا. کسی کی عیادت کر لو، کسی غریب کو کھانا کھلا دو، کسی غریب کو جا کر نیاز کا اہتمام کر کر اسے نیاز کے چند دانے کھلا دو. اللہ اس کی وجہ سے بلاؤں کو رد کر دے گا. اور یاد رکھنا دوستو، غم حسین میں رونا صرف اہل تشیع کا طریقہ نہیں ہے. جیسے آپ کو مجھ سے قبل کتابات میں سنا کہ حضور پاک علیہ السلام نے امام حسین کی شہادت سے 50 سال پہلے کربلا کی مٹی لا کر حضرت ام سلمہ کو دی. اور یاد رکھنا ایسے ہی نہیں دی، مٹی لائی اور ہاتھ میں رکھ دی. توجہ، آپ کی آخری بات کہہ رہا ہوں. حضرت ام سلمہ امہات المومنین میں سے ام المومنین کو بلا کر کہا کہ اے ام سلمہ تو زندہ رہے گی، تجھ کو یہ صدمہ جھیلنا ہوگا. اور روایتوں میں حدیث کی آتا ہے مٹی لا کر مٹی میں ہاتھ میں نہیں رکھی بلکہ بڑے اہتمام سے کربلا کی مٹی اٹھا کر لائے ہیں. کربلا کی مٹی شیشی میں لا کر حوالے کی. اس سے پتہ یہ چلا کہ جس مٹی کو حسین کے خون سے نسبت ہو جائے وہ امت تو امت کے نبی کے پاس بھی قابل احترام ہو جاتی ہے. اسی لیے اسے شیشے میں لا کر دیا اور کہا یہ جب خون میں تبدیل ہو جائے تو سمجھ لینا میرا حسین شہید ہوگا. رونے لگے. ابھی 50 سال پورے کے پورے 50 سے زائد سال شہادت اور رونما ہونے کو باقی ہے. حضور رو رہے ہیں. کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ نہیں، اس واقعے سے قبل روتے تھے رسول اللہ، انہی کی پیروی میں ہم بھی اب آنسو بہاتے ہیں. اور روئیں، ضرور روئیں. میں نہیں کہتا کہ سینہ کوٹنا، سینے پر مارنا یہ سب اہل سنت و جماعت کے شعار نہیں ہے. اسی لیے روئیں کہ اللہ کو تمہارا رونا پسند ہے. دوستو یاد رکھیں، حدیث شریف سنا رہا ہوں. حضور نے فرمایا کہ اللہ کو روتی ہوئی آنکھیں پسند ہیں. کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ اگر کسی کو رونا نہیں آتا، کسی کا دل بڑا شکی ہو گیا ہو، کسی کا دل بڑا سخت ہو گیا ہو اور اسے رونا نہیں آتا، تو حضور نے فرمایا اگر تجھے اللہ کی بارگاہ میں رونا نہیں آتا تو کم سے کم رونے کی صورت بنا. اگر آنسو نہیں نکلتے تو ایکٹنگ کر لے. حدیث کا الفاظ بتا رہا ہوں، رونے والوں کی صورت بنا لے. اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش بھی آئے گی، تجھے معاف کر دے گی. اور یاد رکھنا خدا کو منانے کے لیے اگر تمہیں رونے کی ایکٹنگ بھی کرنی پڑے تو چند آنسو بہا لو، اللہ اس عمل پر بھی راضی ہو جائے گا. اور اگر نبی کو منانا ہے تو حسین شہید کربلا کے غم میں چند قطرے آنسوؤں کے نکال دو. یہی آنسو تمہیں حوض کوثر تک پہنچ